نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اگر ہم غور کریں تو ایک بات بہت کامن ہوتی تھی، بچوں پر توجہ دینا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ رفتار زمانہ اپنے عروج پر ہے اور ترقی کے نعروں نے در و بام پر ہلچل مچا رکھی ہے۔ واقعی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، مگر اس حد تک کہ احساس اور ضمیر کا بھی خون ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نئی نسل کو اس ہنگامی دور نے کیا دیا ہے اور اس سے کیا چھینا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایسا بھی زمانہ تھا جب والدین بچوں کی وجہ سے سنجیدہ ہوا کرتے تھے۔ بچوں کے رہن سہن، طرز تکلم، طریقہ تعامل، انداز چال چلن، غرض کے ہر حرکت اور عمل پر نظر رکھتے تھے اور اس کے بے شمار اخلاقی اور تعلیمی فوائد ظہور پذیر ہوتے تھے۔ مگر اب معصوم بچے کو چپ کرانے کے لیے ماؤں کے پاس لوریاں نہیں ہیں، سچائی بیان کرنے کے لیے زبان پر حضرت عبد القادر جیلانی کا قصہ نہیں، بہادری بتانے کے لیے طارق بن زیاد یاد نہیں رہے۔ اب بچے کو چپ کرانے کے لیے کوئی میوزک لگا دیا جاتا ہے۔ ذہنی تفریح کے لیے ہمارے پاس کارٹونز کی کمی نہیں ہے، وقت گزاری کے لیے ویڈیو گیمز کی بھرمار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کہیں تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت مشینوں کو سونپ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں میں احساس کی کمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے، بچے تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن بھائی بہن کی قدر نہیں، ماں باپ کا احساس نہیں اور اولڈ ایج اہم بڑھتے جا رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی فکر نہیں، فوت ہونے پر دیگیں اتاری جا رہی ہیں لیکن زندگی میں اس کو کوئی ایک لقمہ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مشینوں کو استعمال کرتے کرتے ہمارے دل مشین ہو چکے ہیں، ہمارے کام مشینوں والے ہو چکے ہیں، ہمارے ذہن میں مشینیں سما چکی ہیں۔ اور پھر ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ مشین کے پاس دھڑکنے والا دل، سمجھانے والی میٹھی زبان نہیں ہوتی، خوشی اور غم، محبت اور نفرت میں تمیز کیسے کی جاتی ہے اس کی رہنمائی کرنے کا مادہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہم اپنے بچوں سے سماج اور انسانیت کی فلاح کے لیے کیا اور کیسی امیدیں رکھ سکتے ہیں؟ مشینوں کے ساتھ صبح و شام کو کرنے والے بچوں کو کیا معلوم کہ درد کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ فرد سماج کا حصہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ صلہ رحمی کس چڑیا کا نام ہے، انہیں خبر نہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، انہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ورنہ کبھی بھی ملک میں اولڈ ایج ہوم آباد نہ ہوتے۔ اور وہ اس سے بھی نابلد ہیں کہ کہاں دھیمی آواز میں بات کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں بولنا ضروری ہے۔ آج بچوں کی طرف سے ہم جتنے لاپرواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے اس طرح کی لاپرواہی شاید ہم نے کبھی برتی ہوگی۔ بچے کی زبان سے غلط لفظ سن کر مثبت انداز میں اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم یہ بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے۔ غلط حرکتیں دیکھ کر ہماری پلکوں میں کوئی رد عمل کی جنبش پیدا نہیں ہوتی، الٹا ہم بول اٹھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ غیر اخلاقی زبان کا استعمال، پاس پڑوس کے ساتھ بدتمیزی
اور ارد گرد کے ہم عمروں سے ناشائستہ گفتگو ہم صرف یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا رزلٹ آنے والی دنیا میں آنے والے وقت پر کس طریقے سے ظاہر ہوگا؟ ہماری پوری توجہ صرف ہوم ورک کروانے میں رہتی ہے، ہمیں قطعی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ بچے کی ذہنی ارتقاء کس سطح پر ہے۔ کیا وہ کتابوں سے لدے بیگ سے باہر بھی سوچتا ہے؟ ہماری لاپرواہی کا صلہ ہے کہ ہمارا بچہ انسانیت کو تو سمجھتا ہے مگر مسلمان کو مسلمان کا بھائی نہیں سمجھتا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر خون کو عطیہ تو کرتا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ ایک انسان کی جان بچانے والا گویا پوری انسانیت کا محسن ہے۔ ہمارا بچہ شجرکاری تو کرتا ہے مگر اسے علم نہیں کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ دو بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، ہم ڈانٹ کر جدا کر دیتے ہیں مگر یہ نہیں بتاتے کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ ہم نے اپنی نسل کو اصل دین اور زندگی سے دور کر دیا ہے، اسی کی وجہ ہے کہ بچے ماں باپ سے تلخ کلامی کر بیٹھتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک دوبارہ آپس میں گفت و شنید نہیں ہوتی۔ ماں باپ بچے کا چہرہ دیکھنے کو ترستے ہیں اور بچہ ماں باپ کے سامنے جانا اپنی حد تک عزت سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ لاپرواہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو دکھاوے کی شفقت دے رہے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ ہم واقعی دکھاوے کی شفقت کر رہے ہوتے ہیں، ایک بہترین مربی بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ ملک اور ملت کا مستقبل سنوارنے کی بجائے بگڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے بچوں کا کیا کردار ہے؟ آپ دیکھیے جتنے اساتذہ ہیں، جتنے گورنمنٹ اساتذہ، جتنے گورنمنٹ مدرس ہیں، وہ جس سکول میں پڑھا رہے ہیں اس سکول میں ان کا اپنا بچہ تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ وجہ انہیں پتا ہے وہاں پر تعلیمی معیار کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ آگے دیکھیے، بحیثیت مدرس ہماری ملاقات روز والدین سے ہوتی ہے، کوئی شکوہ کرتا ہے، کوئی خوش، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، مگر کسی کے پاس امتحان میں اعلی کامیابی کے علاوہ کوئی دوسرا مدعا نہیں ہوتا۔ نتیجہ صاف طور پر اخلاقی بے راہ روی، باہمی ہمدردی کی خلش، احترام کا خاتمہ، اخلاق کا فقدان، علم کی ناپختگی اور کتابوں سے نفرت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ بچہ پوزیشن لے لیتا ہے، بچہ زیادہ مارکس لے لیتا ہے، لیکن کیا وہ عملی زندگی کے اندر بھی ایسا کامیاب ہے یا وہ انسان بیزار شخصیت بن چکا ہے؟ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آنے والے وقت پر کیا ہوتا ہے؟ وہی بچہ صرف پیسے چھاپنے کی مشین ثابت ہوتا ہے، نہ اس کو ماں باپ کی فکر، نہ اس کو بہن بھائی کی فکر، نہ اس کو اپنوں کا پتہ، نہ عزیزوں کا پتہ، نہ اسے یہ خیال کہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی کس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمیں کس مزاج کے ساتھ رہنا ہے۔ بچہ ان تمام چیزوں سے نابلد ہے، اور وجہ وہی کہ ہم نے اس کو تربیت کے وقت صرف یہی سمجھا کہ ابھی تو بچہ ہے۔ دیکھیے تدارک کی ایک ہی سبیل ہے کہ بچے کو صرف بچہ سمجھ کر اس کی قابل اخذ خطاؤں پر پردہ ڈالنے کی عادت چھوڑ دی جائے۔ والدین سر جوڑ کر بیٹھیں کہ بچے کی مناسب تربیت کیسے ہو، بچے کے اساتذہ کے ساتھ مشورہ کیا جائے کہ تعلیم کے ساتھ بہتر تربیت کیسے فراہم کی جائے، ورنہ ابھی تو بچہ ہے کہ ڈائلاگ صرف نقصان ہی پہنچائے گا اور کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔